अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ नागवली के किस नंबर 3 के साथ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नॉवल मैं डेली दे रही हूँ एपिसोड आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, मुझे मोटिवेट करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। कमरे का माहौल बिल्कुल शहाना था। दीवारों पर भारी भरकम नक्काशी के पर्दे लहरा रहे थे। सुनहरी रंग के पर्दे की नर्म चादर हल्की हवा के झोंके से हिल रही थी, जिसमें धूप की नर्म किरणें आहिस्ता आहिस्ता रक्स कर रही थी। कमरे के गोशे में आरामदेह सोफे पर हॉल की जानिब रुख किए हुए वीरा देवी टीवी में गुम थी। राजा रंजीत दरवाजे के किनारे खड़े थे। उनकी आंखों में फिक्र का समंदर था। वो कदम बढ़ाते हुए दाखिल हुए, फिर आहिस्तगी से बोले, वीरा देवी, अब देर हो चुकी है। ये हालात मज़ीद बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो लापरवाही से बोली, हमें फौरन चंद दिनों के लिए गांव जाना होगा। वहीं जाकर मसाइल को हल करना होगा, वरना ये तलवार हम सबके सर पर लटकती रहेगी। वो एलानिया गोया हुए। वीरा देवी ने टीवी से नजर हटाते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, गांव जाना होगा? हम वहां कैसे जा सकते हैं? क्या आप नहीं जानते वहां खौफनाक खतरात मंडलाते हैं, खासकर आहिल ज़रक की सलामती को लेकर। अरसा दराज से मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। गांव का नाम सुनकर रानी वीरा देवी के 14 तबक रोशन हुए थे। उन्होंने एतराज जताते हुए कहा। राजा रंजीत की आंखों में संजीदगी ने और गहराई ले ली। वो नर्म लहजे में मगर फैसला कुन अंदाज में बोले, रानी साहिबा, खौफ कभी हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता। अगर हमने आज डर के आगे झुक जाना था, तो कल हम कहाँ खड़े होंगे? आहिल ज़रक की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और तुम्हें अपनी जगह से हटकर उसे बचाना होगा। ये फैसला हमारे खानदान की बका के लिए नागुरेज है। रानी वीरा देवी ने सर झुका लिया। दिल के अंदर उठती हुई बेबसी और खौफ के दरमियान जंग जारी थी, मगर राजा रंजीत की बातों में एक ऐसी ताकत थी जो उसे झुका ना सकी। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये दर्द और खौफ मेरे सीनों को चीर रहा है। बिलाखिर मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। उनकी आंखों में नमी की आमेजिश उतरी थी। राजा रंजीत ने हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थामा। खौफ के आगे हौसला कभी नहीं झुकता। वीरा देवी, हमें इस राह पर चलना ही होगा, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए।
ایک نہ ایک دن تو ہمیں اس خوف کا سامنا کرنا ہی ہے، تو تم بھی جانتی ہو۔ ویرا دیوی کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور فکر کا گہرا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، لیکن وہاں میرے آہل زرک کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسے بچپن سے ہی کیسے خواب آتے تھے۔ وہ راتوں کو سہم جاتا ہے۔ جو آنسو روک رکھے تھے وہ اب آنکھوں کی قید سے آزاد ہو کر ان کی رخسار پر پھسل گئے۔ راجا رنجیت نے ایک سرد آہ بھری، گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم آہل زرک کو لندن سے واپس آنے سے روک دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں آہل زرک کی خیر و سلامتی کی گہری فکر نمایاں تھی۔ ویرا دیوی نے سراسمنگی کے عالم میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اسے آنے سے روک دیا گیا تو میری تڑپتی ممتا ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ وہ برسوں کا بچھڑا بیٹا ہے رنجیت۔ اگر ہم نے اسے خود سے دور رکھا تو اس کے دل میں شک و سوالات کی ایسی لہر اٹھے گی جو شاید کبھی نہیں تھمے گی۔ ان کے لہجے میں ممتا کی وہ بے قراری تھی جو برسوں بعد اپنے لال کی آہٹ سن کر جاگی ہو۔ راجا رنجیت نے اپنے عزم کو واضح کرتے ہوئے کہا، آپ ہی بتائیے، میں راجا ہوں، گاؤں کی ہر مشکل کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو خود عجیب دوہری کشمکش کا شکار ہوں۔ وہ الجھے الجھے بولے۔ ان کی الجھن دیکھ ویرا دیوی نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم جائیں گے۔ تنیشا اپنے کمر بستہ بسترے پر اوندھی لیٹی موبائل میں مصروف تھی کہ اچانک وراٹ دروازے کی کھڑکھڑاہٹ کیے بغیر ہی چپکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ پھر زوردار بھو کر کے اسے ڈرایا۔ تنیشا چونک کر بے اختیار چیخی، وراٹ بھیا، آپ آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کر مجھے ڈراتے ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ وراٹ کے لبوں پر شوخی بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوا، ارے چھوٹی، تمہیں ڈرا کر جو لطف آتا ہے نا، وہ کسی اور بات میں کہاں۔ اور آج تو جیسے دل ہی خشک ہو گیا۔ ذرا اپنی حالت تو دیکھو۔ وہ کہے مار مار کر ہنس رہا تھا اور تنیشا خفگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں بدلہ لینے کی کوئی ترکیب سوچ رہی ہو۔ فضا میں شرارت اور محبت کا حسین امتزاج کھلنے لگا۔ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتی، آپ میرے اچھے بھائی نہیں۔ وہ خفگی ظاہر کر رہی تھی۔ ارے پگلی، تمہاری
وہ معصوم سی ہچکچی بھی بہت پیاری لگتی ہے مجھے۔ اس نے اس کی ناک ہلکی سی دبائی۔ تنیشا غصے میں مگر ہنستے ہوئے بولی، بس کریں، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ میں ڈرتی ہوں؟ پھر بھی آ کر مجھے ڈراتے ہیں۔ وراٹ ہنستا ہوا، کوئی بات نہیں، تمہارے ڈرنے کا فائدہ اٹھانا بھی میرا فن ہے۔ تمہیں تو میرے اس فن کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے راہ فرار اختیار کرنا چاہی تھی، لیکن بیک وقت تنیشا نے اسے جھٹ سے پکڑ لیا۔ اب کیسے بچیں گے مجھ سے؟ بولیں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آج وہ پہلی بار وراٹ کو ایک جھٹکے سے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج میں نے خود تمہیں جیتنے دیا، کل میں دوبارہ آ کر ویسے ہی بھاگوں گا جیسے ہمیشہ کرتا ہوں۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ تنیشا چپکے سے بولی، اور ہاں، آپ جب بھی آئیں گے میں ہمیشہ تیار رہوں گی آپ کو چیلنج کرنے کو۔ فی الحال تو آپ میرے شرٹ کے پیسے نکالیں فٹافٹ۔ تو اس نے مسکرا کر اسے پیسے دے دیے۔ دراصل وراٹ ہمیشہ تنیشا کو اس کے چھوٹے خوفوں سے ڈراتا رہتا تھا، اور جب وہ خوف سے بھاگتی تو اسے بعد میں اپنے چھوٹے دل کے رونے میں کھو جاتی۔ لیکن وراٹ کا مقصد صرف یہی تھا کہ تنیشا کا خوف ختم ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن دل کے لحاظ سے تھوڑی کمزور ہے۔ کھیل کھیل میں وراٹ نے تنیشا کو یہ محسوس کروایا کہ وہ اسے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر چھوٹا سا چیلنج، ہر چھوٹی مسکراہٹ اور ہنسی اس کے دل میں حوصلے کی آگ بھڑکانے کے مترادف تھے۔ وہ اسے ہمیشہ کہتا کہ تم بہادر ہو تنیشا، اور ہر بار تمہیں دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے۔ یوں وراٹ کی محبت اور حفاظت نے تنیشا کو بتدریج اپنے خوف پر قابو پانے کا حوصلہ دیا، اور اس کے دل میں اعتماد اور ہمت کی جڑیں مضبوط کی۔ دونوں کے بیچ یہ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کا منظر بہت ہی قدرتی اور دل کو لبھانے والا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، یہ ناول میری کیسی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے یا نہیں، مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کے کامنٹ کا۔ تو مجھے سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو، چینل کے لنک کو شیئر کریں اپنے دوستوں اور پیاروں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔